گلف نیوز ایک بہت امپورٹنٹ اخبار ہے. اس میں پاکستان کے بارے میں اور پاکستانیوں کے بارے میں چند بہت بنیادی اور خوبصورت اور بہت حوصلہ افزا معلومات میری نظر سے گزری ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کا ذکر کروں، انہیں سننے پڑھنے کے بعد کچھ سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان 11 ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو 21ویں صدی میں دنیا کی بڑی اکانومیز، بڑی معیشتیں بننے کی ممکنہ صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان اس فہرست میں شامل ہے. اس ممکنہ کو یقینی کون بنائے گا؟ اس ملک کا پولیٹیشین جو آج اقتدار میں ہیں، ان کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے. جو اس سے پہلے اقتدار میں تھے، ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اور جو اس سے پہلے اقتدار میں تھے. سوال یہ ہے، میں نے ایک کالم بھی لکھا ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ نم کہاں سے آئے گا؟ بہرحال اس طرح بعد میں چلتے ہیں. دوسرا بہت خوبصورت کہ ایک سروے کے مطابق، ایک ریسرچ کے مطابق بلکہ کہنا چاہیے، پاکستان دنیا کے ذہین ترین لوگوں کے حوالے سے 4تھے نمبر پہ آتا ہے. یعنی 4th موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ان دا ورلڈ. دنیا میں مختلف جو قومیں بستی ہیں، ان میں ذہانت کے اعتبار سے پاکستانی 4تھے نمبر پہ ہے. مشہور ہمارے بارے میں کیا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ پاکستانی 2 نمبر کام میں 1 نمبر لوگ ہیں. اگر ان کو ڈائریکشن مل جائے، اگر ان کی تھوڑی تربیت ہو جائے، ان کو تعلیم مل جائے، انہیں تھوڑی سیکیورٹی نصیب ہو جائے، بنیادی ترین ضروریات زندگی ان کے لیے انشور کر دی جائے، تو یہی لوگ جو آج 2 نمبر کاموں میں 1 نمبر کہلاتے ہیں، وہ 1 نمبر کاموں میں کم از کم 1 نمبر نہیں تو 2 نمبر یا 3 نمبر ضرور ہو سکتے ہیں. چونکہ یہ ریسرچ اس اعتبار سے میرے اندر ایک بڑی خاص طرح کی قوت میں نے محسوس کی ہے، حوصلہ، امید کہ 4th موسٹ انٹیلیجنٹ جو لوگ ہیں دنیا میں، وہ پاکستانی ہیں، اور بدترین حالات میں، نامساعد ترین حالات. دیکھیں بات سنیں، ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. اور خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے افلاس سے پناہ مانگی، چونکہ غربت، اسرت، یہ انسان کو انسانیت کے شرف سے گرا دینے والی چیز ہے. اگر چند بنیادی چیزیں اس ملک کی اشرافیہ لوگوں کے لیے انشور کر دے، تو یہ 4th موسٹ انٹیلیجنٹ جو لوگ ہیں، یہ شاید 3 نمبر پہ آ جائیں، 2 پہ آ جائیں. میں کہتا ہوں 4تھے پہ بھی رہیں تو دے کین ڈو ونڈرز. اچھا، تیسری بات بڑی مجھے، میرا دل خوش بھی ہوا، دل دکھا بھی بہت، کہ اے اور او لیول کے کیمبرج ایگزامز میں پاکستانی طلباء نے ٹاپ کیا، اور ریکارڈ. میں سوچتا ہوں
اگر ہمارے سارے بچے اس ریس میں آ جائیں، اس وقت ہو کیا رہا ہے، بچوں کی بہت بڑی جو آبادی ہے اس کو اسکول ہی نصیب نہیں، اس کے بعد ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو اسکول جاتے ہیں لیکن وہ نہ جانے کے برابر ہے، کوالٹی ایجوکیشن کا قطعاً کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہم اس بدنصیب کسان کی طرح ہیں جس کے پاس بالفرض 100 مربع زمین ہے اور وہ کاشت کرتا ہے صرف 1 مربع۔ ہمارے بچوں کی جتنی تعداد جس کو ایجوکیشن سرے سے ہی نصیب نہیں یا کوالٹی ایجوکیشن نہیں، وہ تو گیم میں ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے جو کرتے دھرتے ہیں بنیادی طور پہ وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، قوم میں کوئی کسر نہیں ہے۔ وہ کہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ مٹی درست ہے، بیج درست ہے، اس کی سمت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھ بھال کے زرخیز زمین بھی اگر آپ کاشت کرنا بند کر دو گے وہ بنجر ہو جائے گی، بہت دیر تک کاشت نہیں کرو گے بنجر قدیم کہلائے گی۔ اچھا، پاکستان نے ایک ایسا ملک جو مالی حالات ہیں کب سے ہی ہمارے دگرگونی ہیں، اچھا پوری دنیا کی مخالفت اور نامساعد ترین حالات میں پاکستانیوں نے نیوکلیئر پاور بنے، خوبصورت ترین طاقتور ترین افواج میں سے ایک، چھٹی غالباً بڑی اور پروفیشنل ایکسلنٹ قسم کی ایئر فورس، میزائل ٹیکنالوجی، یہ سارا کچھ کن حالات میں حاصل کیا اس ملک نے؟ اچھا، سرجیکل انسٹرومنٹس اگر کوئی توجہ دینے والا ہو اس ملک میں وہ یہ دنیا کے ٹاپ 2-3 ملکوں میں آ سکتا ہے۔ اچھا، فٹ بال پہلے ہی 50% جو ہے پاکستان میں بنتا ہے۔ ٹورزم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہائیسٹ ماؤنٹین رینجز جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے تو بے تحاشا کرم کیا ہے، لیکن اس ملک کی جو اشرافیہ ہے، اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ 72 سال سے تقریباً 72 سال سے عوام الناس کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کر رہی ہے، جن میں اتنا پوٹینشیل موجود ہو جس قوم میں۔ چند چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں گلف نیوز سے لے کے، تو اگر کوئی تربیت کرنے والا ہو، ٹرین کرنے والا ہو، گروم کرنے والا ہو، پراپر انوائرمنٹ ہو، تو شیر، گھوڑے، بندر، زیبرے کبھی سرکس میں دیکھیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، کس طرح پرفارم کرتے ہیں۔ تو جس قوم میں اتنا پوٹینشیل ہو اگر ان سے کوئی نہ لے سکے تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جس میں دکھ بھی بڑا ہے، سکھ بھی بڑا ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے۔ آخر میں مجھے کافی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جی شاعری، کیونکہ میں اب اتنی سنجیدگی سے شاعری تو نہیں کرتا، لیکن بہرحال تو وہ کہا گیا ہے تو میں آپ کو ایک قطعہ سنا دیتا ہوں۔ زندگی جلتا ہوا سگریٹ ہے، زندگی جلتا ہوا سگریٹ ہے، زندگی ڈھلتا ہوا سایہ ہے، قبر میں چونک گیا ہے کوئی، وہ یہاں کیسے چلا آیا ہے۔ تھینک یو۔